بسم الله الرحمن الرحيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 10ویں پارے کا 7واں رکوع سورہ توبہ کا آغاز ہو رہا ہے. اس سورت کا ایک نام سورہ براءت ہے. براءۃ من اللہ ورسولہ. اس سورت کے پہلے لفظ پر براءت پر اس سورت کا نام سورہ براءت ہے، اور اس میں آخر میں جا کر مسلمانوں کی توبہ کی قبولیت کا اعلان ہے، اس لیے اس کو سورہ توبہ بھی کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تو سیدنا جبریل علیہ السلام آ کر یہ بتاتے تھے کہ یہ آیات فلاں سورت کی ہیں اور فلاں آیات سے پہلے لکھ لیں یا فلاں آیات کے بعد لکھ لیں. سورہ توبہ تقریباً آخری ایام میں نازل ہوئی. اب اس میں یہ آیات جو تھیں اس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے کچھ ارشاد نہ فرمایا کہ یہ سورہ انفال کا حصہ ہے یا الگ سے صورت ہے. تو جب قرآن کریم اکٹھا جمع کیا جا رہا تھا سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں لکھا جا رہا تھا، تو یہاں پر آ کر پھر مشورہ ہوا کہ یہ جو آیات ہیں سورہ توبہ کی یہ سورہ انفال کا حصہ ہیں یا الگ سے ہیں. اگر یہ الگ سے ہیں تو اس سے پہلے بسم اللہ کا ذکر کوئی نہیں، اور اگر یہ سورہ انفال کا حصہ ہے تو پھر اس کا الگ نام کیوں ہے. تو بہرحال پھر رائے یہ ہوئی کہ اس کو الگ کر کے لکھا جائے لیکن بسم اللہ نہ لکھی جائے. اور اسی لیے حکم یہ ہے کہ اگر آپ مسلسل پڑھتے آ رہے ہیں سورہ انفال کو تو سورہ انفال کے اختتام پر آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھنی اور آگے سورہ توبہ شروع کر دینی ہے. لیکن اگر تلاوت کا آغاز ہی یہاں سے ہو رہا ہے تو پھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر پھر یہاں سے تلاوت کا آغاز ہوگا. سن 9 ہجری میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت میں مسلمانوں نے پہلا حج کیا. تو اس سے پہلے مکہ والوں نے وعدہ خلافی کی تھی. پھر اس میں کئی گروہ بن گئے. ایک گروہ وہ تھا جس نے مسلمانوں سے صلح کی اور اس صلح میں کوئی زیادتی نہیں کی، کوئی بے ایمانی نہیں کی. ایک گروہ وہ تھا جس نے صلح کی اور وقت اس کے لیے متعین نہیں تھا کہ کوئی طے نہیں ہے کہ کتنے مہینے کی صلح ہے. اور کچھ لوگ وہ تھے جن کے لیے ایک وقت مقرر تھا کہ مثلا 1 سال کے لیے صلح ہے، لیکن انہوں نے چونکہ گڑبڑ کر دی کہ معاہدہ خلافی کی، وعدہ خلافی کی. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے سن 9 ہجری میں حج کے موقع پر اعلان کروایا. یہ آیات جب اتری تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ آیات لکھوا کر بھیجا کہ جاؤ وہاں اور میدان عرفات میں جا کر یہ آیات سنا دو. تو فرمایا براءۃ من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کا رسول برات کا اعلان کرتا ہے، یعنی تم سے بیزاری کا اعلان کرتا ہے. کن سے؟ الذین عاہدتم من المشرکین، جن مشرکوں نے تم سے معاہدہ کیا، ان سے معاہدہ ختم کرنے کا اعلان کرتا ہے. فسیحوا فی الارض 4 اشہر، 4 مہینے کی تمہیں مہلت ہے، مکہ میں رہ لو، اس کے بعد مکہ چھوڑ جاؤ، خالی کرو. وَعَلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، اس بات کو یاد رکھو کہ تم اللہ کو تھکا نہیں سکتے، یعنی عاجز نہیں کر سکتے کہ تم بھاگو یا چھپ جاؤ
اللہ کی گرفت سے بچ جاؤ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو ذلیل اور رسوا کرنے والا ہے۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمام انسانیت کے لیے یہ اعلان ہے، یوم الحج الاکبری، حج اکبر کے دن۔ حج اکبر کسے کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں مشہور یہ ہے کہ جمعے کو حج آئے تو اسے حج اکبر کہتے ہیں، ایسا نہیں ہے، ہر حج حج اکبر ہے۔ عمرے کو حج اصغر کہتے ہیں، عمرہ جو ہوتا ہے اس کو حج اصغر چھوٹا حج کہتے ہیں، اور جو حج کیا جاتا ہے اس کو حج اکبر کہتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی دن ہو۔ فرمایا ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، اللہ اور اس کا رسول مشرکوں سے بری ہے۔ پھر اگر تم توبہ کر لو، یعنی ایمان لے آؤ، یہ کافر مکہ والے توبہ کر لیں، ایمان لے آئیں تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم منہ پھیر لو گے تو جان لو انکم غیر معجز اللہ، اللہ کو تم عاجز نہیں کر سکتے، اور ایسے کافروں کے لیے دردناک عذاب کی خبر ہے۔ وہ مشرک جنہوں نے آپ سے معاہدہ کیا، صلح کی، ثم لم ينقصوکم شیئا، پھر اس معاہدے میں کوئی کمی نہیں کی، یعنی وعدہ خلافی نہیں کی، ولم یظاہروا علیکم احدا، اور تمہارے خلاف کسی دشمن کے ساتھ تعاون نہیں کیا، نہ خود وعدہ خلافی کی، نہ کسی اور کا ساتھ دے کر تمہارے خلاف لڑے، تو فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ، ان کے وعدے کو پورا کرنا ہے جب تک کہ ان کے ساتھ معاہدہ ہے، وہ مدت پوری کرنی ہے۔ ان اللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ متقیوں کو پسند کرتا ہے۔ فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، اب جن کے ساتھ معاہدہ تھا لیکن انہوں نے وعدہ خلافی کر لی، یا جن کے ساتھ کوئی لمٹ نہیں تھی، تو اللہ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے وعدہ خلافی کی تھی، یہ حرمت والے مہینے ختم ہوتے ہی ان کو یہاں سے نکلنے کا حکم ہے، ان کو تو 4 مہینے کی مہلت نہیں ہے، اور یہ ذوالحج میں اعلان ہو رہا ہے، تو ذوالحج کے 20 دن اور محرم کا 1 مہینہ، یہ اشہر حرم کے دن باقی تھے، تو جو ہی محرم ختم ہوگا فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، تم مشرکوں کو قتل کرو، حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، جہاں تم ان کو پاؤ، وَخُذُوهُمْ، ان کو پکڑ لو، وَاحْصُرُوهُمْ، ان کو قید کر لو، وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور چھپ کر بیٹھ جاؤ، جب یہ کافر آئیں تو ان پہ حملہ کرو، یعنی گوریلا جنگ کی بھی تمہیں اجازت ہے۔ فَإِن تَابُوا، ہاں اگر یہ توبہ کر لیں، ایمان لے آئیں، اور صرف ایمان لانا کافی نہیں، کلمہ پڑھ لیا، بلکہ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز کی پابندی کریں، وَآتَوُا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ ادا کریں، فَخَلُّوا سَبِیلَهُمْ، اب ان کا راستہ چھوڑ دو، اب انہیں کچھ نہیں کہنا۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اگر مشرکوں میں سے کوئی شخص ویزا لے کے آتا ہے، استجارہ کا معنی ہوتا ہے امن لے کر، اجازت لے کر کسی کے ملک میں آنا، تو یوں سمجھے آج کل کی زبان میں کہ ویزا لے کر آپ کے ملک میں آ رہا ہے، تو فَأَجِرْهُ، اسے پناہ دو، ٹھیک ہے، جتنے دن کے لیے آ رہا ہے وہ آئے، حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ آپ کے ملک میں آ کر اللہ کا کلام سنے، ہو سکتا ہے اس کو ہدایت مل جائے، اور جتنے دن کے لیے وہ آیا ہے، اور اس دن اتنے دن پورے ہونے کے بعد اسے آپ گرفتار نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کہہ سکتے، اسے پرامن طریقے سے بارڈر تک پہنچانا ہے، وہ آگے جائے جہاں مرضی جائے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ ویزا لے کے آیا ہو اور آپ اسے گرفتار کر لیں، پکڑ لیں کہ بھئی کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا، آپ 15 دن کے لیے آئے تھے، کیا دیکھا پاکستان میں، کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا، ہم تو یہ مارتے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے، اس کو واپس جانے کا اختیار ہے۔ اب یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ اگر ویزا لے کر آنے والا کوئی جاسوس ہو، کسی ایجنسی کا بندہ ہو، بلیک واٹر ہو امریکہ کا، اور یا انڈیا کا ہو یا اسرائیل کا ہو، اور وہ ویزا لے کر تو آیا ہے لیکن اس کی حرکات مشکوک ہیں، تو پھر اس کی نگرانی آپ کی ذمہ داری ہے، اور اگر وہ غلط کاموں میں مصروف پایا جائے، ملوث پایا جائے، تو پھر باقاعدہ آپ اسے گرفتار بھی کر سکتے ہیں، سزا بھی دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ایسی حرکت نہیں کر رہا، ویزا لے کے آیا ہے، تو اس کو امن دینا اور امن کے ساتھ بارڈر تک واپس پہنچانا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔
ذالک بأنہم قوم لا یعلمون، اس لیے کہ یہ قوم جانتی نہیں ہے۔ تو یہ ویزا لے کے آئیں، مسلمانوں کو دیکھیں، اسلام کو دیکھیں، قریب سے پرکھیں، ہو سکتا ہے ایمان لے آئیں۔ کیف یکون للمشرکین عہد، مشرک اپنے وعدے کو کیسے پورا کر سکتے ہیں جنہوں نے اللہ اس کے رسول سے وعدہ کیا؟ ہاں، جنہوں نے مسجد حرام میں وعدہ کیا، بعض ایسے ہیں جنہوں نے معاہدہ کہیں اور کیا، بعض وہ جنہوں نے مسجد حرام میں معاہدہ کیا۔ فَمَسْتَقَامُوا لَكُمْ، اگر وہ اپنے وعدے پر قائم رہیں تو فَاسْتَقِیمُوا لَهُمْ، تم بھی ان کے ساتھ قائم رہو۔ ان اللہ یحب المتقین، کیونکہ اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے جو وعدے کو پورا کریں، جو اپنی صلح کو پورا کریں۔ کیف وَإِن یظہروا علیکم، اور یہ کیسے معاہدہ پورا کر سکتے ہیں کہ اگر تم پر ان کو غلبہ حاصل ہو جائے تو پھر یہ نہ تو رشتہ داری کا خیال کرتے ہیں نہ معاہدے کا خیال کرتے ہیں، تو ایسے لوگ تو وعدہ پورا نہیں کر سکتے۔ یرضونکم بافواہہم، تمہیں صرف منہ کے ذریعے سے یعنی باتوں کے ذریعے سے خوش کرنا چاہتے ہیں۔ وتأبى قلوبہم، ان کے دل اندر سے انکاری ہیں، یعنی زبان سے تم سے معاہدہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نہیں لڑیں گے، صلح کے ساتھ رہیں گے، لیکن اندر ان کے منافقت ہوتی ہے کہ جو ہی موقع ملا مسلمانوں کے خلاف لڑیں گے۔ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، ان میں سے اکثریت نافرمانوں کی ہے۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، ان میں سے اکثر اللہ کی آیات کو تھوڑے سے مفاد کی خاطر بیچ دیتے ہیں، اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، اور یہ جو کام کر رہے ہیں برا کام کر رہے ہیں۔ لا یرقبون فی مؤمن، مومن کے حق میں نہ یہ رشتہ داری کا لحاظ رکھتے ہیں اور نہ معاہدے کا لحاظ رکھتے ہیں، یہ حد سے نکلنے والے ہیں۔ اگر یہ توبہ کریں، نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں۔ پہلے بے شک کافر تھا، اب دیکھیں بہت سارے مکہ کے سردار ایسے تھے جنہوں نے نبی علیہ السلام کو ستایا تھا، تکلیفیں پہنچائی تھی، جنگیں لڑی تھیں، لیکن جب مکہ فتح ہوا اللہ نے اجازت دے دی، جو کلمہ پڑھتا ہے معافی ہے اس کے لیے، جو آ کر آپ سے معافی مانگ لے، اپنے گھر کی کنڈی لگا لے یا مسجد حرام میں آ جائے تو اس کے لیے امن ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بڑے بڑے سردار بھی مسلمان ہو گئے۔ تو اللہ کہتے ہیں جب وہ ایمان لے آئیں اب وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، اب تم ان پر اعتراض نہیں کر سکتے۔ عجیب لوگ ہیں، بعض اعتراض کرتے ہیں حضرت ابو سفیان پر کہ وہ جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے ہیں وہ تو ڈر کے ایمان لائے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا لوگ باتیں کرتے ہیں۔ اور بھائی اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جب وہ ایمان لے آئے تو جس طرح تم مومن ہو وہ بھی وہ مومن ہیں، اب ان کو مومن ماننا پڑے گا، چاہے وہ ساری زندگی مسلمانوں کے خلاف لڑا ہو، لیکن جب اس نے کلمہ پڑھ لیا پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، اب وہ مومنوں کی جماعت کا ایک حصہ ہے۔ اس لیے کسی بھی صحابی کے خلاف زبان کھولنا یہ اپنے ایمان کو ضائع کرنے کے برابر ہے، لہذا کبھی کسی صحابی کے خلاف زبان نہیں کھول سکتے۔ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اللہ فرماتے ہیں ہم آیات کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہو۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ، اگر یہ اپنی قسموں کو توڑ دیں، وعدہ کرنے کے بعد اپنی قسموں کو توڑ دیں یعنی وعدہ توڑ دیں، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، تمہارے دین میں تمہیں تانے دیں، تو فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، ایسے کفر کے لیڈروں کو قتل کرو، ان کو مارو جو تمہارے دین کے خلاف چلے۔ دین کے خلاف چل رہا ہے اور ادھر معاہدہ ہے، آپ کو حق ہے معاہدہ توڑ دو، اور کوئی دین کے خلاف بولو گے تو معاہدہ ختم۔ اب اگر وہ دین کے خلاف بولے یا معاہدے کی خلاف ورزی کرے تو اللہ کہتے ہیں ان کو قتل کر دو۔ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، کفر کے ان پیشواؤں کو لیڈروں کو قتل کرو، کیوں؟ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ، ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں۔ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ، تم ایسی قوم کے خلاف جہاد کیوں نہیں کرو گے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑ دیں، اللہ کے رسول کو نکالنے کا ارادہ کر لیا، مکہ سے نکالا، اور بعض یہودی تھے جنہوں نے نبی علیہ السلام کو مدینہ سے نکالنے کا ارادہ کیا، جس طرح عبداللہ بن ابی نے کہا تھا کہ اب ہم جب مدینہ میں داخل ہوں گے تو مسلمانوں کو نکال دیں گے کیونکہ مدینہ ہمارا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، شرارت کی ابتدا تو انہوں نے کی ہے، لہٰذا تم ان کے خلاف جہاد کرو۔ أَتَخْشَوْنَهُمْ، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ، اگر تم مومن ہو تو اللہ سے ڈرو، اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ قَاتِلُوهُمْ، تم ان کے خلاف جہاد کرو۔ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ،
اللہ تمہارے ہاتھوں کے ذریعے سے ان کو عذاب دے گا۔ پہلی امتوں پر جو عذاب آتے تھے وہ آسمانی یا زمینی اللہ کے حکم سے آتے تھے، لیکن اس امت کے لیے اللہ نے نظام بدل دیا ہے کہ اب اس امت کے کافروں کے لیے جو عذاب ہے وہ جہاد ہے۔ اس لیے ساری دنیا کے کافر جہاد کے نام سے ڈرتے ہیں، کیوں؟ عذاب ہے نا، عذاب کو کون پسند کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کرتا، تو کافر جہاد کو کیسے پسند کر سکتا ہے؟ اس لیے وہ جہاد کو بدنام کرتے ہیں، مجاہدین کو بدنام کرتے ہیں، ہماری پاک فوج کو بھی بدنام کرتے ہیں، کیونکہ پاک فوج کا ماٹو بھی تو جہاد فی سبیل اللہ ہے نا۔ تو وہ ان کو بدنام کرنے کی کوشش کیوں کرتے ہیں؟ کہ انہیں اس جہاد میں اپنے اوپر اترتا ہوا عذاب نظر آتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں تم ان سے جہاد کرو، اللہ تمہارے ہاتھوں کے ذریعے سے ان کو عذاب دے گا، وَيُخْزِهِمْ، اللہ ان کو ذلیل و رسوا کرے گا، وَيَنْصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ، اللہ ان کے خلاف تمہاری مدد کرے گا، وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اللہ مومنوں کے سینوں میں ٹھنڈ ڈال دے گا۔ جب جہاد ہوگا نا تو مومنوں کے سینے ٹھنڈے ہوں گے۔ آج ہم اندر ہی اندر جو کٹتے ہیں نا کہ کہیں سے بھی خیر کی خبر نہیں آتی، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ ہم نے جہاد چھوڑ دیا۔ جب مسلمان جہاد کرتے ہیں تو پھر بڑی اچھی اچھی خبریں آتی ہیں، کفر کی طاقت ٹوٹ جاتی ہے، کفر ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور اللہ ان کے دلوں میں جو غصہ ہے نا، کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف جو غصہ ہے اسے ختم کر دیں گے۔ جب جہاد ہوگا دو چار لگیں گی تو خود ہی غصہ چلا جاتا جائے گا۔ پھر فرمایا وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، پھر آگے اللہ کی مرضی ہے، اللہ جس کو چاہے توبہ کی توفیق دے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اللہ تعالیٰ علم والا، حکمت والا ہے۔ ام حسبتم، تم کیا سمجھتے ہو، ان تترکوا، کلمہ پڑھا چھوڑ دیے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ، ابھی تو اللہ نے ظاہر کرنا ہے کہ تم میں سے مجاہد کون ہیں، اور وہ کون ہیں جو اللہ اس کے رسول کے علاوہ اور مومنوں کے علاوہ کسی کو اپنا رازدار نہیں بناتے، جگری یار نہیں بناتے، امت مسلمہ کی راز کی باتیں نہیں بتاتے۔ ابھی تو امتحان ہونا ہے، ایسے موقعوں پر کئی منافق کھل کے سامنے آ جاتے ہیں جو سارے راز کافروں کو دے دیتے ہیں۔ پاکستان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا گیا ان پچھلے 2 سالوں میں۔ سی پیک ایک ایسا منصوبہ تھا جس کی وجہ سے پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاتا۔ اس روٹ پر چلنے والی ٹریفک سے جتنا ٹیکس وصول ہونا تھا، جتنا ٹول وصول ہونا تھا، وہ پاکستان کے 3 بجٹ کے برابر تھا 1 سال میں۔ تو پاکستان قرضوں سے نکل رہا تھا، اور چائنا کے ساتھ جو معاہدے تھے وہ خفیہ تھے، اور اس میں یہ تھا کہ کبھی کسی کو تم یہ نہیں بتاؤ گے ہمارے آپس میں معاہدے کیا ہیں۔ لیکن پچھلی حکومت کو ختم کر کے اس حکومت کو لایا گیا، IMF کے بندے پاکستان میں لائے گئے، اور جتنے راز کے پرچے تھے وہ سارے ان کو پکڑا دیے گئے۔ اللہ کہتے ہیں ابھی تو تمہارے امتحان ہوں گے کہ تم میں سے کون منافق ہے جو امت مسلمہ کے راز کافروں کو دیتا ہے، اور کون ہے جو صرف اللہ کو اپنا دوست سمجھتا ہے، اللہ کے رسول کو دوست سمجھتا ہے اور مومنوں کو دوست سمجھتا ہے۔ واللہ خبیر بما تعملون، تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ عوام سے تو چھپا لیں گے نا، جھوٹ بول دیں گے، قسمیں کھا لیں گے، لیکن اللہ سے تو نہیں چھپا سکتے۔ یہ تو قیامت کی پتہ چل جائے گا کہ کون ملک کے لیے مخلص تھا، کون ملک کے لیے مخلص نہیں تھا۔ آج علماء کو بدنام کرتے ہیں، مولویوں نے یوں کر دیا، مولویوں نے یوں، سب جھوٹ بولتے ہیں علماء کو بدنام کرنے کے لیے، لیکن قیامت کے دن پتہ چل جائے گا کہ علماء سب سے زیادہ پاکستان کے خیر خواہ تھے، سب سے زیادہ مخلص پاکستان کے لیے علماء تھے۔ یہ جو وڈیرے بیٹھے ہیں نا، 23,000 سے زیادہ افراد ہیں جن کو باہر ملکوں کی نیشنلٹی ملی ہوئی ہے، وہ تو صرف کمائی کے لیے پاکستان میں ہیں، ریٹائر ہو گے باہر چلے جائیں گے، یا پاکستان پہ کوئی حملہ ہوا، کوئی حالات خراب ہوئے، انہوں نے پہلے سے ویزے لگوائے ہوئے ہیں، نیشنلٹی لی ہوئی ہے، وہ تو بھاگ جائیں گے باہر۔ اس سے پتہ چل جائے گا کہ کون پاکستان کا مخلص ہے، وفادار ہے، اور کون منافق ہے۔ اللہ کو تو سب پتہ ہے، لیکن اللہ دنیا والوں کے بھی سامنے لے آئے گا، دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ہے منافق۔ اس لیے ہمیشہ اسلام کے ساتھ اور ملک پاکستان کے ساتھ خیر خواہ رہنا چاہیے، وفادار رہنا چاہیے۔ پاکستان پوری دنیا میں اسلام کا قلعہ ہے، یہیں سے اللہ تعالیٰ اسلام کی تحریکیں چلاتا ہے، اسلام کے دفاع کی تحریکیں چلاتا ہے۔ دیکھ لو گستاخ رسول کے خلاف دنیا میں کہیں اور آواز نہیں اٹھا سکتے آپ، پاکستان واحد ملک ہے جہاں آپ آواز بھی اٹھا سکتے ہو اور گستاخ رسول کو قتل بھی کر سکتے ہو۔ اور دیکھ لو پوری امت آپ کو شاباش دیتی ہے،
جب آپ کسی گستاخ رسول کے خلاف اٹھتے ہو تو یہ پاکستان کی برکت سے ہے، اور یہ پاکستان ہمارے بزرگوں نے بنایا ہے۔ ایک جگہ بیٹھے تھے تو ایک صاحب کہنے لگے کہ مولانا یہ جو کہتے ہیں کہ دیوبندی پاکستان کے مخالف تھے، میں کہا جھوٹ بولتے ہیں۔ میں کہا جی آپ بتائیں حقیقت کیا ہے؟ میں کہا حقیقت 2 جملوں میں سمجھ لیں۔ جب انگریز آیا تھا یہ ہندوستان میں، بر صغیر میں، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ تینوں ایک ملک تھے، تو یہاں جب ہندوستان پر انگریز آیا تھا تو حکومت کس کی تھی؟ مسلمانوں کی۔ اب جب انگریز جا رہا تھا تو علماء کا مطالبہ یہ تھا کہ ہم چھوٹا سا ٹکڑا نہیں لیں گے، ہم تو پورا ہندوستان لیں گے، کیونکہ ہم سے ملک چھینا گیا تھا، لہذا ہمارا حق بنتا ہے کہ پورا پاکستان ہمیں دیا جائے۔ اور اگر جمہوریت بھی آئی، ووٹ بھی ہوئے، تو مسلمان آپ اس وقت بھی دیکھ لیں انڈیا میں کتنے مسلمان ہیں، 40 کروڑ سے زیادہ مسلمان ہیں، اور 22 کروڑ تقریباً پاکستان میں ہیں، اور اتنے ہی بنگلہ دیش میں ہیں۔ اگر یہ سارے مسلمان اکٹھے ہوتے تو آج پورے ہندوستان پہ کس کی حکومت ہوتی؟ یہ تو انگریز سازش کر کے گیا ہے کہ مسلمانوں کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دو تاکہ یہ اکٹھے نہ ہو سکیں اور کافروں کی حکومت قائم رہے اور ہمارے ٹاؤٹوں کی حکومت قائم رہے۔ اور آج علماء کو بدنام کرتے ہیں، علماء مخالف تھے، علماء مخالف نہیں تھے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ کے مکان پر کسی نے قبضہ کر لیا، اب آپ اس کا کیس لڑ رہے ہیں کہ بھائی یہ قبضہ چھڑا کے دو، عدالت میں کیس چل رہا ہے، ڈاکو کہتا ہے کہ آپ اس طرح کرو، ایک بیٹھک لے لو باقی چھوڑ دو۔ آپ کا ایک بھائی کہتا ہے جی ٹھیک ہے بیٹھک لے لیتے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے کہ ہم خالی بیٹھک کیوں لیں، پورا گھر ہمارا ہے، ہم خالی بیٹھک کیوں لیں؟ یہی موقف علماء دیوبند کا تھا کہ ہم چھوٹا سا پاکستان کیوں لیں، سارا ہندوستان ہمارا ہے، ہم اس کے وارث ہیں، اس لیے ہم نے پورا ہندوستان لینا ہے۔ اس لیے یہ علماء کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ علماء پاکستان کے خلاف تھے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔